سورہ صافات کی آیت نمبر 22 سورہ صافات کا دوسرا رکوع اور 23ویں پارے کا چھٹا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا احشر الذین ظلموا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا احشر الذین ظلموا، ہانکو ظالموں کو، وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو، یعنی انہیں ہانک کر جہنم میں لے جاؤ۔ ظالموں سے مراد کافر ہیں اور ان کے جوڑوں سے مراد ان کے شیاطین ہیں جو دنیا میں ان کے جلیس قرین رہتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے بہکاوے پر، شیاطین کے بہکانے پر کفار عمل کرتے تھے۔ ہر ایک کافر اپنے شیطان کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جوڑوں سے مراد اشباہ اور امثال ہے، یعنی ہر کافر اپنے ہی قسم کے کفار کے ساتھ ہانکا جائے گا، بت پرستوں کے ساتھ، آگ کی پوجا کرنے والے آگ کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ، وعلی ھذا القیاس وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اور جو کچھ وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا، فاہدوہم الی صراط الجحیم، ان سب کو ہانکو جہنم کے راستے کی طرف، یعنی کافروں کو، ان کو بہکانے والے شیاطین کو، اور جتنے باطل معبودوں کی یہ پوجا کرتے تھے سب کو جہنم کی طرف ہانکو۔ وقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے۔ تو پل صراط کے پاس انہیں ٹھہرایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روز قیامت بندہ جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک 4 باتیں اس سے نہ پوچھ لی جائیں۔ ایک، اس کی عمر کہ کس کام میں گزری، دوسرے اس کا علم کہ اس پر کیا عمل کیا، تیسرے اس کا مال کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، چوتھے اس کا جسم کہ اس کو کس کام میں لایا۔ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان سے جہنم کے خازن حضرت مالک کہیں گے توبیخ کے طور پر، انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، کہ دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کرنے پر اور ایک دوسرے کی امداد پر بڑا غرور رکھتے تھے، آج دیکھو کیسے عاجز ہو، تم میں سے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں، جھکائے ہوئے ہیں، عاجز و ذلیل ہو کر گردن ڈالے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا آپس میں پوچھتے ہوئے۔ قالوا، وہ بولے، یعنی جو متبعین تھے، جو پیروکار تھے، انہوں نے اپنے سرداروں سے کہا جو دنیا میں بہکاتے تھے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں ایک دوسرے کی طرف منہ کرے گا آپس میں پوچھتے ہوئے۔ قالوا، وہ کہیں گے، یعنی اپنے سرداروں سے کہیں گے جنہوں نے انہیں بہکایا ہوگا، إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، تم ہماری داہنی طرف سے بہکانے آتے تھے، یعنی بڑی قوت کے ساتھ ہمیں گمراہی پر آمادہ کرتے تھے۔ اس پر کفار کے سردار کہیں گے، قالو، وہ جواب دیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے، پہلے ہی سے کافر تھے اور ایمان سے باختیار خود اعراض کر چکے تھے، تمہارا ایمان سے منہ موڑنا اپنے اختیار کے ساتھ تھا۔ وما کان لنا علیکم من سلطان،
اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا کہ ہم تمہیں گمراہی پر چلنے پر مجبور کرتے تھے، ایسی بات نہ تھی۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا، تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات جو اس نے فرمائی کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔ وہ بات ہم پر ثابت ہو گئی کہ جہنم ہم سے بھری جائے گی۔ یہ کافر آپس میں کہیں گے انا لذائقون، ہمیں ضرور چکھنا ہے، یعنی لہٰذا ہمیں اللہ کا عذاب ضرور چکھنا ہے، گمراہوں کو بھی چکھنا ہے اور گمراہ کرنے والوں کو بھی چکھنا ہے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے، یعنی کافروں کے سردار یہ کہیں گے کہ ہم چونکہ خود گمراہ تھے اس لیے تمہیں ہم نے گمراہ کیا۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو اس قیامت کے دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے، یعنی گمراہ بھی اور ان کے گمراہ کرنے والے سردار بھی، کیونکہ یہ سب دنیا میں گمراہی میں شریک تھے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، وہ توحید قبول نہ کرتے تھے، شرک سے باز نہ آتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک مجنون شاعر کے کہنے سے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کرتے اور آپ کو شاعر اور مجنون کہتے تھے۔ تو فرمایا کل بروز قیامت جب یہ عذاب میں گرفتار ہوں گے، یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور کل بروز قیامت جہنم کا جب وہ عذاب چکھیں گے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ بل جاء بالحق، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں، یہ محبوب تو حق لے کر آئے ہیں۔ وصدق المرسلین، اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی، یعنی دین اسلام میں، توحید میں اور شرک کے انکار میں انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی۔ یہی بات سارے رسولوں نے، نبیوں نے کہی، یہی بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تو تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا، یعنی جو تم نے شرک و کفر اختیار کیا اور جو تم نے دنیا میں تکذیب کی، جو تم نے حق کو جھٹلایا، اس کا تمہیں آج بدلہ ملے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ایمان اور اخلاص والے ہیں، وہ کل بروز قیامت عیش اور سکون میں ہوں گے۔